مگر یہاں تو معذرت کے ساتھ ایک اور بھی ہنگامہ برپا ہوا ہے، ایک اور جاہل اٹھائے، اس نے کہا ہے کہ اگر ملک کو ترقی پہ دیکھنا چاہتے ہو تو مدارس کو بند کر دو۔ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، خبر نامے سنتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ میرے نہ گھر میں ٹی وی ہے نہ میں دیکھتا ہوں، مگر سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں کہ مدارس کو بند کرنا چاہیے اگر ملک کو ترقی کی راہ پر دیکھنا ہے۔ یعنی ملک کی ترقی پہ رکاوٹ جو ہے یہ دینی مدارس ہیں۔ اس جاہل نے کہا ہے دینی مدارس ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث تو یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں برکتیں ہوتی، جہاں سرکار کا فرمان پڑھا جائے وہاں برکتیں ہوتی۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے یا سرکار کے فرامین پڑھائے جاتے ہیں، کالا کالا رسول اللہ کی صدایں لگائی جاتی ہیں، یہاں دہشت گرد نہیں بنائے جاتے، نبی کے دین کے عالم بنائے جاتے ہیں، قرآن کے قاری بنائے جاتے ہیں، حافظ بنائے جاتے ہیں۔ دینی مدارس میں اگر یہ مدرسے ترقی میں رکاوٹ تھے تو صحابہ کے دور میں تو تھے ہی سارے دینی مدارس۔ تو مجھے بتلایا جائے اگر یہ دینی مدارس ملک کی ترقی میں رکاوٹ آئے تو پھر عمر 25 لاکھ مربع میل کا حاکم کیسے بنا؟ کیا وہاں سائنسی تعلیم تھی؟ کیا وہاں دنیاوی تعلیم ہوتی تھی؟ لوگ دین سے دور ہو گئے تھے؟ نہیں، یہ دین ہی تھا کہ جو اسلام کو اتنا بلندی پہ لے آیا۔ یہ اسلام ہی تھا جو لوگوں کو، مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر جس نے گامزن کر دیا۔ تو آج کے جاہل لوگ جن کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ کہتے ہیں مدارس کو بند ہونا چاہیے۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے، اس نے کہا مدارس کو بند ہونا چاہیے، اگلے دن جو پاکستان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کے ڈگری ہولڈر تھے انہوں نے حضرت جناب کی ایسی درگت منائی۔ آپ نے سنا ہے ابھی یہ کل پرسوں کا واقعہ ہے، تو وہ کلاں اور ڈاکٹروں کی آپس میں جو جھگڑا ہوا ہے، تو میں بھی تو سوال کر سکتا ہوں یہ جو کالے کوٹ والے آئے تھے یہ مدارس کے طلباء تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ اعلیٰ یونیورسٹیوں کے ڈگری ہولڈر ہیں جنہوں نے مریضوں کو دیکھا، مریض مر رہے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، چہرے سے ماسک اتار دیا گیا کہ مرتا ہے تو مر جائے، کتنے مریض مرے مجھے بتایا جائے، یہ ان مریضوں کو مارنے والے یہ مدارس کے طلباء تھے۔ یہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اعلیٰ ڈگری ہولڈر تھے، کوئی LLB پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے تھے۔ کتنی شفافیت کے ساتھ آئے اور کتنی دہشت کے ساتھ آئے جنہوں نے مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے نا تو حالت جنگ میں بھی یہ آرڈر نہیں ہے کہ ہسپتالوں پہ حملہ کیا جائے، مگر ان وکلاء نے ہسپتالوں پہ حملہ کر دیا، مریضوں کو مارا، اور وہ جو آگے ڈاکٹر تھے وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے نا، وہ قرآن کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی دین کا طالب علم ہوتا یا اگر دین کا جاننے والا ہوتا تو موت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرتا کہ کوئی میری وجہ سے مرنے نہ پائے۔ جو دین پڑھتا ہے اس میں انسانیت آ جاتی ہے، جو قرآن پڑھتا ہے تو اس میں احساس آ جاتا ہے، جو نبی کا دین پڑھتا ہے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟